اقبال کہندا ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب کہ سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کی آداب. اور اقبال کہندا جانتا ہوں میں کہ یہ امت حامل قرآن نہیں ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین. اور جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیدا ہے پیران حرم کی آستی. الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر. اقبال کہندا انہاں سارے مل کے ٹرمپ تو لے کے مودی تک، مودی تو لے کے ایتھے مودی دے یاراں تک کہندا روزانہ انہاں نوں ڈرانا ہے الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر. اقبال نے دا نام رکھیا ابلیس کی مجلس شورا، یعنی ابلیس نے سارے اپنے یار بلائے ٹرمپ تو لے کے سارے یاراں نوں. انہاں کہا قرآن تے حضور دے دین کولو انہاں نوں صدر ڈرانا الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر. کہنا انہوں روزانہ 100 باری ڈرانا ہے. او نہیں قرآن آ جائے گا حدیث آ جائے گی ہاتھ کٹے جان گے. ہاتھ کتے کٹے جان گے؟ قرآن حدیث آ جائے گا تے 8 صوبے زکات لینے والا کوئی نہیں ہونا. میں ہوں اتوں گھروں چلیا جہے اشارے تے میں کھڑا ہویا اتنے ہوں تو بچیاں بھی جناب شیشے صاف کرن لگ پی. ڈب مرن دا مقام نہیں. مسلمانوں دیاں دھیاں 10 سال دیاں لوگوں دے شیشے گڈیاں دے صاف کر کے 10 روپے لواں. اس تو وڈی کوئی لعنت ہے اس قوم واسطے؟ بندہ ویکھ کے اپنی دھیاں بندے نوں یاد آ جاندیاں ساڈی دھی اگر اتنے کھڑی ہوندی پھر دسو ذرا کون ذمہ دار ہے انہاں گلاں؟ حضور نے حاتم تائی دی دھی جدوں قید ہو کے آئی تے رسول اللہ نے جدوں ننگے سر ویکھیا نا تے یہ نہیں فرمایا بھئی کافر دی دھی ہے. کلمہ تو انہاں بعد وچ پڑھیا. عدی بن حاتم نے تو دی ہمشیرہ نے بعد وچ کلمہ پڑھیا. پہلے تو مسلمان نہیں سن. عدی بن حاتم بھی نس گئے سن کہنا کہ میں حضور دا کلمہ نہیں پڑھنا. جدوں حضور نے انہاں دی بیٹی نوں رہا کیتا حاتم تائی انہوں نے کہا جی میں تے حاتم تائی دی دھی ہاں. حضور نے فرمایا کیا؟ حضور نے جدوں ویکھیا نا سر تے کوئی نہیں. اقبال پھر ترجمہ کیتا اس حدیث دا دختر کرا چو نبی بے پردہ دید چادر خود پیش روئے او کشید. حضور نے یا ایھا المدثر تے یا ایھا المزمل والی موڑے تو چادر لا کے دے سر ہوتے دے دی. حضور تے کافراں دیاں دھیاں نوں ننگے سر نہیں ویکھ سکدے تے مسلماناں دیاں دھیاں ننگے سر ویکھ. اے گلاں سانو کرنیاں پینیاں تے آخر یہ دین وال آنا پینا ہے. اس تو بغیر کوئی چارہ کوئی نہ نے. میں تانوں یہ سچی گل دس رہا یا پھر اپنا انتظار کرو بالکل یا پھر انتظار کرو اللہ دے عذاب دا یا پھر دین دی طرف فوراً واپس آؤ کہو بس جی بس بڑی ہو گئی ہوں اسی رسول اللہ چلو دین وال صرف چلن دی دیر ہے. پھر برکتیں ہی برکتان رحمتیں ہی رحمتان امن ہی امن ہے سکون ہی سکون ہے. اور گل ہی کوئی نہیں. دین تے سکون دا نام ہے امن دا نام ہے. کی کھٹیا اسی 72 سال حضور دے دین نہ بغاوت کر کے کچھ بھی نہیں ہے جناب. روٹی بھی کوئی نہ ملی. کی ملیا؟ اے شاہ رگ یہ تو شاہ رگ جی کٹی جا رہی ہوئے تو ٹنگ جڑی سلامت رہنی. شاہ رگ کشمیر نو کہہ کے تماشا ویکھ رہا ہے 100 دن تو زیادہ ہو گئے. جی ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں. کیسے ساتھ ہیں؟ جب آخری کشمیری مر جائے گا پھر سارے جائیں گے کہیں گے اللہ مغفر لحینا و میتنا. چلو جی مہربانی تہاڈی تسی مر گئے ہو. اے دے نال ہو تسی اے دے واسطے تسی اودے نال کھڑے ہو. گلاں کردے ہو دن رات تسی اسلام دے خلاف بیٹھ کے. اے سارا قصور تہاڈا ہے. تساں کیا فلانا آوے جدوں دین دی گل ہوئی او چھڈ پرے دین دی گلاں نہیں کیتیاں جاندیاں. سیدھا نماز پڑھو. نماز پڑھنے کا نام اگر دین ہوتا تو پھر رسول اللہ کو لوگوں نے پتھر نہیں مارنے تھے. ہاں جی پھر رسول اللہ غار 3 دن نہیں سی رہنا. پھر حضور ہجرت کر کے مدینہ منورہ نہیں سی جانا. پھر حضور اپنی اے گل تے میں پڑھ کے تے ویسے ہی پاگل ہو جانا اور حضور کو معافیاں منگدا. حضور دی صاحبزادی حضرت رقیہ بیمار سن اور میرے آقا نو پتہ سی میں اپنی صاحبزادی دا جنازہ بھی نہیں پڑھ سکنا اور میں قبر وچ بھی نہیں اتار سکنا. حضور اپنی بیمار صاحبزادی نو چھوڑ کے حضور بدر وچ آئے سن. دسو تسی تے میں اپنے حضور دے دین نال کی کیتا؟ حضرت زید بن حارثہ کہندے ہیں جدوں میں فتح دی خبر لے کے گیا نا مدینہ منورہ حضور دی اونٹنی تے میں ویکھیا جنت البقیع بڑے سارے لوگ جمع. کہندے نے میرا دل انج بجھ گیا ہووے نہ ہووے تے حضور دی صاحبزادی نو دفن کیتا جا رہا. کہندے میں جدوں پہنچیا تے انہاں کہ حضرت رقیہ نو دفن کیتا جا رہا. حضور بدر وچ موجود ہیں تے صاحبزادی دا ایتھے انتقال ہو گیا. گلاں کوئی کرن والیاں کرو دین نال بغاوت چھڈ دیو اور دین دی طرف واپس آؤ. اور اتنی ساری قبر لبنی اتنی ساری ہسن دے کے رون لئی تینوں دتا کس دلاسا ہو. سلطان العارفین سلطان باہو فرماندے نو ہسن دے کے اور رون لئی اور تینوں دتا کس دلاسا ہو. عمر بندے دی ایویں گزری جویں پانی وچ پتاسا ہو. تے سوڑی سامی 60 گتے سن. اتنی ساری جگہ ہوندی سوڑی سامی 60 گتے سن تے پرت نہ سگ سے پاسا ہو. تے صاحب تے تو لیکھا منگسی باہو رتی گھٹ نماشا ہو. اتنی ساری قبر جا لبنی وہ بھی قسمت والے نو لبنی. گور کونا دے حوالے کر دے نا اپنے پیو نو ہی کیونکہ پیو ساری زندگی پترا نو ایتھے چائی پھریا. اج جدوں پیو نو چان دی واری آئی تو پتر اونوں قبر وچ بھی نہ اتار سکیا.
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਧੜਲ ਕਰਕੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੁਮਾਲ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਥੱਲੇ ਜਾਣ, ਰੁਮਾਲ ਵੀ ਛੱਡ ਧੜਲ ਕਰਕੇ ਮਈਅਤ ਨੂੰ। ਬਸ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਆਕੜਨਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਦੀਨ ਦੇ ਨਾਲ? ਆਣਾ ਉੱਥੇ ਰਸੂਲullah ਨੇ ਬਸ। ਕਦਰ ਯੂਸਫ ਦਾ ਮਾਲਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਭਾਈਆਂ ਮਿਸਰ ਗਿਆ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਦਰ ਨਬੀ ਦਾ ਮਾਲਮ ਹੋ ਸੀ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਨੂੰ। ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਆਣੀ ਗੱਲ, ਓਹੋ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਹਰਾਮ ਹਲਾਲ ਕਮਾਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਸਾਵਣ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਕਬਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਢਹਿ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਤਰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਮੁੜ ਕੇ, ਉਹ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮਸਰੂਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਬੇ ਹੋਰੀ ਗਏ। इतनी बात है। और हुजूर ने फरमाया क़यामत वाले दिन अल्लाह दे हाँ बदतरीन इंसान वो होएगा कि अज़हब आखिरतहु बिदुनिया गैरिही, कि जिस अर्ज की मनम वहमी तमन्ना कि बवक्ते चा सपुर्दन बरुखे तू दीदा बाशम तू दुरूने दीदा बाशी। हुजूर यही तो एक तमन्ना थी कि दुनिया से जाते हुए आप मुझे देखे, मैं आपको देखे। अर्ज की मनम वहमी तमन्ना कि बवक्ते चा सपुर्दन बरुखे तू दीदा बाशम तू दुरूने दीदा बाशी। हुजूर यही तो एक तमन्ना थी कि दुनिया से जाते हुए आप मुझे देखे, मैं